بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کیا جاتا ہے آپ کا علم کی تختی یوٹیوب چینل میں۔ آج ہم بیان کریں گے محرم میں 10 محرم کو تعزیہ نکالنا اور اس میں بہت ساری رسومات داخل کرنا یہ کیسا ہے، گناہ ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا ناجائز۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، چھوٹی ویڈیو ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل ایک بہت ہی اچھی نالج محرم کے بارے میں آپ کو ملے گی۔ بدعات شنیعہ اور رسومات قبیحہ۔ لیکن ایک نظر اس دستور العمل پر ڈالنے کے بعد جب دوسری نظر ان بدعات شنیعہ اور رسومات قبیحہ پر ڈالی جاتی ہے جو عاشورہ محرم کے متعلق ہمارے معاشرے میں آج وبا کی شکل میں پھیل چکی ہے، تو حیرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ المیہ حیرت ناک اور حسرت ناک نہیں تو پھر اور کیا ہے کہ جس امت کے پاس ایسا قیمتی اور بے نظیر دستور العمل موجود ہے، پھر وہ اسے چھوڑ کر اپنے خود ساختہ یا دیگر مذاہب کی تقلید میں بیہودہ رسموں اور بدعتوں کی جکڑ بند افراد تفرید اور طرح طرح کی خرافات میں گرفتار ہے۔ ہماری شامت اعمال کے نتیجے میں یوں تو ہمارے ہر مذہبی شعبہ میں بدعات شنیعہ اور رسومات قبیحہ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، مگر اس متبرک اور محترم مہینے میں ایک آدھ رسم وہ بدعات نہیں بلکہ چند در چند بدعات اور خود ساختہ رسموں کا اس ماہ کو مجموعہ بنا دیا گیا۔ کہیں ہندو کی رسمیں اختیار کر لی گئی ہیں، کہیں پارسیوں کی رسمیں اختیار کر لی گئی ہیں، کہیں خود تراشیدہ، اور طرفہ کی بات تو یہ ہے کہ ان کی ایسی پابندی کی جاتی ہے جیسے یہ ان پر فرض یا واجب کر دی گئی ہے۔ تو ان جاہلانہ رسموں اور بدعتوں میں کتنا وقت اور کتنی محنت اور کتنی دولت برباد کی جاتی ہے، اگر کوئی ان کے اعداد و شمار جمع کرے تو سر پیٹ کر رہ جائے۔ غرض ہے کہ یوم عاشورہ میں بہت سی خرافات کو شامل کر لیا گیا ہے، جن میں سے بعض مروجہ بدعات رسومات یہ ہیں۔ ہر سال محرم کے مہینے میں بانس کی کھیپ چوئی، ابرک اور رنگین کاغذوں کی مدد سے تعزیہ تیار کیا جاتا ہے، جس کی ساخت حضرت حسین کے روضہ جیسی ہوتی ہے۔ اس میں ایسے گنبد مینار ہوتے ہیں جیسے روضہ حسین میں ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کاغذ کی 2 قبریں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ طرح طرح کی بداعتقادی کا معاملہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض جاہل تعزیہ کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہیں جس کا کھانا بالکل حرام ہے، کہ آگے دست بدستہ تعظیم سے کھڑے ہو کر عرض حاجات کرتے ہیں، اس پر لکھ کر عرضیاں لٹکاتے ہیں، اس کے دیکھنے کو زیارت کہتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے معاملات اس کے ساتھ کرتے ہیں جو سخت گناہ ہیں، اور بعض ان میں سے درجہ شرک تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جہلاء فاسد عقیدے اور ان کے معاملات کے اعتبار سے اس وقت تعزیہ اس آیت کے مضمون میں داخل ہے۔ یعنی کیا ایسی چیز کو پوجتے ہو جس کو خود تراشتے ہو، اور طرفہ ماجرا یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے گزر جانے کے بعد اس کی طرف کسی کو التفات توجہ بھی نہیں ہوتی۔ بعض نادان یوں کہتے ہیں کہ تعزیہ کو امام علی حضرت حسین کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، ان کا نام مبارک اس پر لگ گیا، اس لیے وہ تعظیم کے قابل ہو گیا۔ یہ تو صحیح ہے کہ معظم کی طرف نسبت کی وجہ سے شے معظم کے قابل ہو جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نسبت سچی ہو اور واقعی ہو۔ مثلا حضرت حسین کا کوئی لباس ہو یا اور کوئی ان کا تبرک ہو، ہمارے نزدیک بھی وہ قابل تعظیم ہے، لیکن اپنی طرف سے تراشیدہ، بناوٹی، جھوٹی اور غیر واقعی نسبت کی وجہ سے کسی چیز میں کچھ عزت و عظمت نہیں آتی۔ ورنہ کل کوئی خود حسین ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تو چاہیے اس کی اور زیادہ تعظیم کی جائے، حالانکہ بالیقین اس کو گستاخ اور بے ادب قرار دیا جائے گا، اور اس جھوٹی نسبت کی وجہ سے بجائے تعظیم کے وہ توہین کا مستحق ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی نسبت سے کوئی چیز معظم نہیں ہوتی، بلکہ اس جھوٹ کی وجہ سے وہ نسبت کرنے والا خود ہی خطا کار اور قابل باز پرس ہوگا۔ اب غور کیا جائے کہ جس تعزیے کو حضرت حسین کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، یہ نسبت جھوٹی ہے یا سچی؟ ظاہر بات ہے یہ نسبت بالکل جھوٹی ہے،
کیونکہ لکڑی، کاغذ وغیرہ کے تابوت کو کسی قسم کا تعلق حضرت حسین سے نہیں ہے، اور نہ حضرت حسین نے ان چیزوں کو کبھی ہاتھ مبارک لگایا جس کے چھونے سے وہ اشیاء متبرک ہو جائے، اور نہ ہی اس تعزیے کے بنانے کا آپ نے کبھی حکم ہی فرمایا۔ تو اب خود ہی انصاف کر لیں کہ تعزیہ قابل تعظیم ہے یا قابل اہانت ہے، تعزیہ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، تعزیہ بنانا بالکل جائز نہیں ہے۔ آج کل رسومات بہت عام ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام بدعات اور رسومات سے حفاظت فرمائے، صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔